شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز دوستو، بچپن میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شیر کو پال رکھا تھا۔ اس شیر کا نام ابو حارث رکھا ہوا تھا۔ حارث عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں شیر کو حارث کہا جاتا ہے، اس لیے اس شیر کا نام ابو الحارث رکھا گیا۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا خطبہ دے رہے تھے کہ سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر خدا نے دیکھا کہ لوگ بھاگتے ہوئے آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا نے ان لوگوں کو بھاگنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک شیر ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ لوگ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا سے شیر کی باتیں کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا کے پاس وہی شیر آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس شیر نے جب امام علی کے قدموں میں سر رکھ کر سلام پیش کیا، شیر کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ اس شیر نے اپنے بچے کو مولا علی کے قدموں میں پیش کر دیا۔ اس شیر نے کہا، حضرت سیدنا امام علی شیر خدا، میں اس کی ماں ہوں، اس کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیر نے عرض کیا کہ اے امام علی، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بچہ جوان ہو جائے۔ حضرت امام علی شیر خدا نے فرمایا کہ تو بے فکر ہو جا، اس بچے کی حفاظت کرنے والی خدا کی ذات ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ اس کو پالنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام علی شیر خدا نے اس بچے کو حضرت سیدنا امام حسین کے حوالے کر دیا۔ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا سے بیٹے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کو گود میں لیتے ہوئے فرمایا کہ آج کے بعد اس بچے کا نام ابو الحارث ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اس شیر کو بہت ہی پیار دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شیرنی کا بچہ اس طرح سے رہنے لگے جس طرح سے اچھے دوست رہتے ہیں۔ حضرت امام حسین جہاں بھی جاتے تھے اس شیر کو ہمراہ ہی رکھتے تھے۔ شیر جوان ہو گیا۔ ایک بار حضرت امام حسین کی بارگاہ میں کچھ لوگوں نے عرض کی، یا حضرت سیدنا امام حسین، ہم کو اس شیر سے خوف آتا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ شیر ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ جب حضرت سیدنا امام علی شیر خدا تک یہ بات پہنچی تو حضرت امام علی شیر خدا نے اپنے بیٹے حضرت امام حسین کو فرمایا کہ بیٹا، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں شیر سے ڈر لگتا ہے، بیٹا میری بات مانو، تم اس شیر کو آزاد کر دو۔ باپ کا یہ کہنا ہی تھا کہ بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن حضرت امام علی شیر خدا کی بات کو حضرت امام حسین کس طرح انکار کر سکتے تھے۔ حضرت امام حسین اپنے بابا کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بابا، میں اس کو کل آزاد کر دوں گا۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ بیٹا، آج کیوں نہیں، کل کا کیوں کہہ رہے ہو؟ بیٹے نے باپ سے عرض کی، اے بابا، شام کا وقت ہے، اس وقت ہم کسی کو گھر سے کس طرح سے نکال سکتے ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت علی شیر خدا مسکرائے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو حضرت امام حسین صبح شیر کو کچھ کھانے پینے کے لیے ڈالنے کے لیے چلے گئے تو اس شیر نے کہا کہ حضرت امام حسین، آج صبح ہی خوراک لے کر آ گئے ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین نے شیر کو سارا قصہ سنا دیا۔ شیر نے حضرت امام حسین سے عرض کیا کہ یا حضرت سیدنا امام حسین، یہ حضرت علی شیر خدا کا کہنا ہے، ہم اس کو کس طرح سے ٹال سکتے ہیں؟ اور شیر نے کہا کہ حضرت امام حسین، ہماری ملاقات ایک بار ضرور ہوگی۔ حضرت امام حسین نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ میرے دوست 10 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا سے ایک آواز بلند ہوگی، تب تم بھی وہاں آ جانا۔ شیر نے کہا کہ حضرت امام حسین، کیا اس دن آواز آپ مجھے دیں گے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں دوں گا۔ پھر شیر نے عرض کیا کہ یا حسین، پھر کون آواز دے گا؟ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میری 4 سال کی بیٹی بی بی سکینہ تم کو آواز دے گی۔ یہ باتیں کر کے حضرت سیدنا امام حسین نے شیر کو آزاد کر دیا اور فرمایا کہ میرے دوست، تو ملک ایران میں چلا جا، وہاں ایک بہت ہی بڑا جنگل ہے، اس جنگل میں جو شیر بادشاہ تھا اس کی موت ہو چکی ہے، تم وہاں جا کر اپنی بادشاہی جما لو۔ شیر وہاں ہی چلا گیا۔ 61 ہجری 10 محرم کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے سر کو جدا کر دیا گیا تو یزیدی فوج کے سربراہ کی طرف سے حکم جاری ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ یہ بات سنتے ہی حضرت سیدنا امام حسین کے گھر والوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی تو بی بی فضا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی تھا، وہ ایک سمندر میں کشتی چلا رہا تھا کہ اس کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ کشتی میں ایک ٹکڑے پر ہی سفر کرتا ہوا ایک جزیرے میں پہنچ گیا۔ اس جزیرے میں صحابی نے ایک شیر کو دیکھا۔ صحابی نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ شیر نے اس پر حملہ کرنے کی بجائے اس کو ٹھیک راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا کہ اے میری لاڈلی بیٹی، یہاں ایک بہت ہی بڑا شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شیر کو آپ سب کی مدد کے لیے بلاتی ہوں، اس کو دشمنوں کے ظلم کے بارے میں آگاہ کرتی ہوں۔ بی بی زینب نے اس کو اجازت دے دی۔ بی بی فضا جنگل میں گئیں۔ انہوں نے جنگل میں جا کر آواز بلند کی کہ ابو الحارث کہاں ہو؟ بی بی فضا کا یہ کہنا ہی تھا کہ شیر ان کے پاس حاضر ہو گیا۔ بی بی فضا نے شیر کو کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یزیدی فوج حضرت سیدنا امام حسین کے جسم مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں؟ بی بی فضا کا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ شیر بی بی فضا کے ہمراہ میدان کربلا میں پہنچ گیا۔ شیر اپنی پیشانی حضرت سیدنا امام حسین کے قدموں میں رکھ کر روتا رہا۔ جب یزیدی فوج حضرت امام حسین کی لاش کو پامال کرنے کے لیے آئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین کے جسم کے پاس ایک شیر موجود ہے۔ وہ لوگ گھوڑوں پر سوار تھے، گھوڑے شیر کو دیکھ کر ڈر گئے، سب گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگ گئے۔ جب اس قصہ کے بارے میں عمر بن سعد کو خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ اس بات کو کسی تک پہنچنے مت دینا، یہ ایک فتنہ ہے۔ اس طرح سے شیر نے حضرت سیدنا امام حسین کے جسم کو یزید کے ظلم سے محفوظ رکھا۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے، آمین۔